اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس پروگرام کے اندر ہم جو آیات پڑھیں گے وہ سورہ الاعراف کی 172 سے لے کر اور 184 نمبر آیت تک پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس میں دو بڑی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک، اولاد آدم سے جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں عہد لیا، اور اس انسان نے، اس اولاد آدم نے روئے زمین پر آنے کے بعد کس رخ کے اوپر زندگی گزاری یا گزار رہا ہے یا گزارے گا۔ تو اس کو جو وعید ملی اللہ پاک کی طرف سے وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے اس میں 172 نمبر سورہ الاعراف کی، اللہ پاک نے فرمایا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی تھوڑی سی ہم یہاں پہ بیان کریں گے آیت مکمل کرنے کے بعد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، جو روز الست کی بات علماء سے بھی ہم سنتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے۔ اب یہ ذکر جو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، تو یہاں پر تفسیر میں اس کے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا۔ آیت و حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذریت کا نکالنا اس سلسلہ کے ساتھ تھا جس طرح کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی اللہ پاک نے یہاں پہ۔ کیوں یہ سارا پروسیس کیا گیا پہلے ایک مرتبہ اور پھر اس دنیا میں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسانوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے، تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، کہ وہاں جا کے یہ ہیلے بہانے کرنے لگ پڑے انسان کے، جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے وہ حجت تمام کر دی روز الست بھی، اور اس دنیا میں قرآن پاک کے ذریعے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کو اس کی خبر پہنچا کر کہ کہیں ایسا نہ کہو قیامت کے دن کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا تھا؟ یعنی ہم تو جانتے ہی نہیں تھے اس بات کو کہ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، باپ دادا کو دیکھا، ان کے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو یہ سارے ایسا ہی کر رہے تھے، ہم نے بھی ایسا ہی کیا، اس لیے ہم تو اس کے کوئی جرمدار نہیں ہیں، اور ہم اس کے اوپر تو ہم سے اس کا مواخذہ نہ کر، یا دنیا میں ہمیں اس کی سزا نہ دے اور نہ آخرت میں ہمیں اس کی سزا دے۔ تو اللہ پاک نے اس حجت کو ختم فرما دیا یہاں پہ کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھیر آئیں۔ اب یہاں پہ اللہ پاک کی جو محبت ہے انسان کے ساتھ، اس کی واضح یہ آیت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف پھیر آئے، اور اسی لیے وہ طرح طرح سے مختلف آیات بیان فرماتا ہے، کبھی کوئی واقعہ یاد دلاتا ہے، کبھی کوئی واقعہ یاد دلاتا ہے، کیونکہ جب انسان آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر آ گئے اور دوبارہ ان سے وہی اولاد پیدا ہونا شروع ہو گئی اور وہ پروسیس شروع ہو گیا، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم جس دور میں موجود ہیں تو ایک خواہشات کا سیلاب ہے جس میں ہر انسان بہہ رہا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنی ضرورتوں کا نام دے دیا اور ہم یہ بھول گئے کہ ہماری اصل میں ضرورت کیا تھی۔ تو
اللہ پاک نے اسی لیے مختلف انداز سے مختلف آیات بیان فرمائیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف واپس لوٹ آئے. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ یہ اگلا جو واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کے متعلق ہے، اس کی ہم ڈیٹیل ابھی بتائیں گے، لیکن وہ کیوں نکل گیا اور اس کا انجام کیا ہوا اور اس کی تشبیہ اللہ پاک نے پھر کن لوگوں کے ساتھ دی، کن لوگوں کے لیے یہ وعید ہے، اس پہ غور کرنے کی چیز ہے. تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا. اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا. یعنی جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا، اللہ پاک نے فرمایا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے. یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں. یعنی یہ ایک شخص تھا بلعم باعور، جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکال دیں، ہمیں ہماری زمین ملک سے اس جگہ سے نکال دیں، نکالیں گے اور قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں گے. اور چونکہ وہ نیک آدمی تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، تو انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ تم اسم اعظم پڑھو اور اللہ سے دعا کرو ان کے خلاف کہ اللہ پاک ہمیں ان پر فتح اور نصرت عطا کرے. تو بلعم باعور نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. یعنی جو اہل علم لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کا کیا مقام ہے، وہ اکیلے نہیں چل رہے ہوتے، ان کے ساتھ اہل ایمان بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ان کے ملائکہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اب قوم کو تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ پاک نے اسے باطن کا علم عطا فرمایا تھا اس لیے اس نے انہیں دیکھا اور اس نے اپنی قوم کو خبر دی. لیکن اس کی قوم جو تھی انہوں نے اصرار کیا، رونے پیٹنے لگے کہ تم جو ہو تم ان کے خلاف بد دعا ضرور کرو. تو بلعم باعور جو ہے اس کی آہوزاری سے اپنی قوم کے مجبور ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے اللہ پاک کی مرضی معلوم کر لوں، میں دعا ایسے نہیں کروں گا ان کے خلاف. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس دعا کے لیے آتا تو وہ دعا کر کے اس کے لیے اور سو جاتا تو خواب میں رہنمائی مل جاتی کہ آیا اس کے لیے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس مرد کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح کیا. تو اس نے جب اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی اجازت طلب کی اللہ پاک سے، تو اس نے اللہ پاک نے ممانعت فرما دی خواب میں واضح طور پہ کہ ان کے خلاف بد دعا مت کرنا. وہ بات اس نے اپنی قوم کو بتائی، قوم پھر اس کے اوپر اصرار کرتی رہی کہ نہیں تم ایسا کرو کرو کرو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو لالچ دیا، ہدیے نذرانے یہ ساری چیزیں بھی پیش کیں جو اس نے قبول کیے، اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا. تو دوسری مرتبہ پھر بلعم باعور نے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت چاہی تو اس کا کچھ جواب نہ ملا کیونکہ وہ مال لے چکا تھا. تو اب جب جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا. تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرما دیتا. اور قوم کا اصرار اور بھی زیادہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال دیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا. تو جو بد دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم سے جو دعائے خیر کرتا تھا اپنی قوم کے لیے
بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا ہے بلعم یہ کیا کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے اور ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے۔ کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے اس وقت، اور اس کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اس آیت میں اس کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مثال بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ کس عمل کی بنیاد پر؟ گو کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ پاک نے اسے فیض عطا کر رکھا تھا، وہ نیک اور عابد آدمی تھا، لیکن غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کے رسول اور ایمان والوں اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کر دی اور جاہلوں کے اصرار کے اوپر، اور ان سے مال لے کر دی، تو اللہ پاک نے اس کے اعمال بھی اکارت کر دیے اور اسے نشان عبرت بھی بنا دیا۔ اور پھر اس میں عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ جو شخص بھی اپنی خواہش کا تابع ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا حال جو ہے وہ کتے کی طرح ہے کہ جس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے۔ ہم ہانپتے ہوئے آوارہ کتے پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت جو لوگ خواہشات کی پیروی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں، یہ بھی حاصل کر لیں، تو اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے اس وقت؟ اور جو اللہ والے ہیں وہ انہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے۔ اب یہ بڑی اہم آیات ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، یہ والی جو کہ سائنس آف ہیومن کے اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہیومن سینسز، فیلنگز اینڈ ایموشنز کا بھی ذکر انہی آیات کے اندر فرمایا ہے، اور جو برین پروسیس ہے انسان کا، ان کا ذکر بھی انہی آیات میں فرمایا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قلب کہ جن میں سمجھ نہیں، اور آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور کان جن سے سنتے نہیں، یہ ذکر کیا ہے انسان کی روح جب اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر یہی حواس جاگتے ہیں، جو حواس خمسہ جنہیں ہم 5 سینسز کہتے ہیں۔ اب یہی علم کے دروازے بھی ہیں، انسان انہی کے ذریعے اس انوائرمنٹ سے اپنے جڑا ہوتا ہے، وہ اسی سے علم حاصل کر رہا ہے، اسی سے انٹریکٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے انہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا، سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ان کے حواس کا جو درجہ تھا کام کرنے کا وہ درجہ وہ ختم ہو جاتا ہے صرف ایک چیز کے پیچھے کہ جو خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور جنہوں نے اللہ پاک کی آیتیں جھٹلا دیں، بظاہر دیکھنے میں وہ جیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، وہ اللہ کے نائب نہیں ہیں، وہ ان کا حال آوارہ کتوں کی طرح ہے دنیا میں، اور وہ چوپایوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ اس کی مثال جو ہے وہ اس چیز سے لے لیں کہ اللہ پاک نے جب سے مخلوقات کو خلق کیا، اشرف المخلوقات اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اس سے نیچے فرشتوں کو بنایا، پھر جنات کو بنایا، پھر دیگر مخلوقات جو ہیں درجہ بدرجہ وہ اپنی جگہ پر قائم فرما دی۔ آج تک کبھی کسی مخلوق نے انسان کے علاوہ کبھی اپنا درجہ چھوڑا ہو، کبھی اس نے اپنی فطرت بدلی ہو؟ چڑیاں جو کام ازل میں کر رہی تھیں وہی آج بھی کر رہی ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ایون ہم جب کسی انسان کو کسی جانور کے نام سے گالی بھی دیتے ہیں تو بھی وہ جانور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رب العزت، فطرت اس نے اپنی چھوڑی، درجہ اس نے اپنا چھوڑا، میں نے تو نہیں چھوڑا، تو اسے مجھ سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یعنی یہ پھر انسان اگر رہتا ہے انسان اپنے درجے پر قائم تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ وہ تمام مخلوقات سے نچلے درجے پر ہے، درمیان میں کوئی درجہ خالی نہیں کہ وہ یہ سوچ لے کہ میں آج انسان تو چلو نہیں رہا، فرشتوں سے نیچے آ گیا ہوں لیکن جنوں سے میں اوپر ہوں، یا جنوں سے نیچے آ گیا ہوں لیکن جانوروں سے اوپر ہوں۔ تو درمیان میں کوئی درجہ اللہ پاک نے نہیں رکھا کسی انسان کے لیے کہ وہ یا ہے تو اشرف المخلوقات ہے، یا ہے تو پھر وہ سب سے نیچے بدتر درجے میں ہے۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. یہی حواس ہیں جن کو ہم زندگی کہتے ہیں, اور موت یہی حواس ہمارے لے جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی غفلت میں پڑے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام, تو اسے ان ناموں سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں, وہ جلد اپنا کیا پائیں گے. اور ہمارے بنائے ہوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور انصاف کریں. یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے, وہ قلب خاص, وہ روحیں خاص ہیں جو اللہ پاک نے حق کے لیے بنا دیں اور انصاف کے لیے. اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں, جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی, اور میں انہیں ڈھیل دوں گا, بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کی, ہمیں دنیا میں اعلیٰ مقام مل گئے, مرتبے مل گئے, ہم نے مال و دولت کما لیا, شہرت مل گئی ہمیں, تو ہم پہ بڑا اللہ کا فضل ہے. تو یہ چیزیں معیار نہیں ہیں اللہ کے فضل کا. اس کے فضل کا معیار انسان کا شعور اور اس کی سیرت ہے کہ وہ, اور اس کا کردار ہے, اس کا اخلاق ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ. جب وہ اللہ کا نائب ہے تو پھر اس کی تمام کائنات اور مخلوقات کے ساتھ اس کا جو بھی انٹریکشن ہے وہ اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں, وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں. تو اور آخر میں اللہ پاک نے پھر یہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دیوانہ, مجنون اور طرح طرح کے ناموں سے پکارتے تھے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک کی وحی ان کے پاس آئی جو انہوں نے لوگوں کو اس سے ڈر سنایا اور خوشخبری سنائی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خواہشات کی اتباع کرنے والا نہ بنائے. اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے, اور ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرے, اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.